السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ کل والا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور کاپی پر کام کیسے کرنا ہے، کاپی کا شروع کیسے کرنا ہے، یہ بھی آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ جی، آپ میں سے مجھے کون بتائے گا کہ کل ہم نے اپنے پہلے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ جی ہاں، کل ہم نے نظم حمد پڑھی تھی اور ساتھ اس کے معنی اور جملے بھی کیے تھے۔ کل میں نے اس کے علاوہ بھی آپ کو ایک کام دیا تھا جو کہ آپ کا ایک گھر کا کام تھا، اور کسی کو یاد ہے میں نے کچھ یاد کرنے کے لیے آپ کو دیا تھا؟ املا کی مشق کرنی ہے جو کہ آپ کے ذخیرہ الفاظ تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے بچوں نے املا کی مشق گھر میں کی ہے 2 سے 3 بار، اور کتنے بچوں کی غلطیاں نکلی ہیں؟ کیا آپ نے ان غلطیوں کی اصلاح کی ہے، یعنی ان غلطیوں کو دوبارہ سے لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں لکھا تو جب بھی آپ کو املا دی جائے آپ کی اس میں سے جتنی بھی غلطیاں نکلیں ان کی اصلاح آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اصلاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غلطیاں دوبارہ ہم سے نہ ہوں۔ اور کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے املا کی ہی نہیں ہے؟ تو ان بچوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ مہربانی سے جو کام بھی آپ کو دیا جائے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کیا کریں۔ اگر آپ آج کا کام کل پر چھوڑیں گے تو یہ کام آپ کو بوجھ لگے گا۔ ساتھ ساتھ کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کام ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک کام آپ کو میں نے اور دیا تھا، وہ تھا اللہ کی نعمتوں کی تصاویر لگانی تھی۔ شاباش۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے بچے جانتے ہیں کہ تفہیم کسے کہتے ہیں؟ آپ جماعت دوئم میں بھی تفہیم کو کرتے آئے ہیں؟ جی، مجھے بتائیں کہ تفہیم ہوتی کیا ہے؟ جی، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تفہیم ایک عبارت، ایک پیراگراف ہوتا ہے اور اس کے آخر میں کچھ سوالات دیے جاتے ہیں جن کے ہم نے جوابات تلاش کرنے ہوتے ہیں اس پیراگراف کو پڑھ کر، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس پیراگراف کو اگر ہم 2 سے 3 بار پڑھیں تو وہ سارے جوابات ہمیں آسانی سے مل جاتے ہیں جو اس سوال میں پوچھے گئے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں اس تفہیم کا عنوان بھی جو ہے تجویز کرنا ہوتا ہے اور اس کا اچھا سا نتیجہ بھی اخذ کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آج ہم حمد کی تفہیم کرنے جا رہے ہیں، یعنی حمد کے مشقی سوالات۔ تو آپ سب اپنی کاپیز کھول لیں۔ کاپی کے اوپر آپ عنوان حمد اور مشق جو ہے وہ لکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے حمد کو 2 سے 3 بار پڑھنا ہے تاکہ اس کے جوابات آپ کو آسانی سے آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے کاپی کے اوپر سوال نمبر 1 لکھنا ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ یہ جواب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے۔ ہم 2 دن سے اللہ کی نعمتیں اور حمد کا ذکر کرتے آئے ہیں، آپ کو اس کا جواب بخوبی آنا چاہیے۔ جی، تو آپ مجھے بتائیں۔ شاباش۔ وہ نظم جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب آپ کاپی پہ کام کریں گے آپ نے کوئی لائن خالی نہیں چھوڑنی، ہر لائن کے اوپر آپ نے لکھنا ہے، لیکن جب آپ ایک سوال اور ایک جواب مکمل کر لیں گے تو ان کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا سوال ہے، اس نظم میں اللہ کی بنائی ہوئی کن چیزوں کا ذکر ہے، ان کے نام لکھیے۔ مجھے امید ہے یہ جواب بھی آپ بخوبی خود ہی کر لیں گے۔ آپ کل سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت ساری چیزوں کا ذکر آیا ہوا ہے، آپ ان میں سے کوئی بھی لکھ لیتے ہیں، جیسے کہ پھل، پھول، پودے، انسان، سورج، چاند، ستارے۔ اس سوال کا جواب لکھنے کے بعد بھی آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے، اور اس کے بعد اپنا سوال نمبر 3 آپ نے شروع کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اللہ کی بنائی ہوئی 5 چیزوں کے نام لکھیے جن کا حمد میں ذکر نہ ہو۔ تو بیٹا یہ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ یہ خود سے آپ نے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے اس سے سوچ کر آپ نے یہ جواب لکھنا ہے، جیسے کہ حیوان، سمندر، پودے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ سوال نمبر 3 کا جواب لکھنے کے بعد پھر آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے اور اس کے بعد اپنا سوال نمبر 4 شروع کرنا ہے۔ جی، سوال نمبر 4 ہے، ہم آواز الفاظ کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، وہ الفاظ جن کی آوازیں ملتی جلتی ہوں ان کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے میں ایک آپ کو مثال دے رہی ہوں، آم، دام، کام، نام۔ یہ دیکھیں، یہ لکھنے میں لفظ الگ الگ ہیں لیکن ان کی آوازیں جو ہیں وہ سب کی ایک جیسی ہیں۔ ایک اور مثال دیتی ہوں، آن، شان، بان، کان۔ یہ لفظ بھی لکھنے میں الگ ہیں لیکن ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں اور ان کو ہم آواز الفاظ کہیں گے۔ ان چاروں سوالات کے جوابات آپ نے کاپی پر خوبصورتی سے کرنے ہیں، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر سوال لکھنے کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا مشق میں ایک سوال دیا گیا ہے، معروضی سوالات۔ یہ معروضی سوالات آپ نے اپنی کتاب پر ہی حل کرنے ہیں۔ اور ایک کام آپ کو میں دے رہی ہوں گھر کا کام، وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے 5 ہم آواز الفاظ جو ہیں کر لانے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ الفاظ حمد میں سے نہ ہوں، آپ اپنے ارد گرد ماحول سے ان الفاظ کو تلاش کر کے کاپی پر لکھیے گا۔
گھر کا کام آپ کو میں دے رہی ہوں، 5 ہم آواز الفاظ آپ نے لکھنے ہیں۔ کوشش کرنی ہے کہ یہ الفاظ نظم میں سے نہ ہوں، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے الفاظ کو تلاش کر کے لکھیے۔ کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے آج کا انڈیکس ضرور لکھنا ہے۔ آپ کا انڈیکس ہے نمبر 2 اور حمد، اور اس کے ساتھ آپ نے اس کی مشق لکھ دینی، حمد اور مشق، یہ آپ کا انڈیکس ہوگا۔ تمام کام جیسے کہ پہلے بھی آپ کو کہا گیا ہے خوش خطی سے لکھیے گا، خوبصورتی سے کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔